گائے موسم میں جو کھلتے تھے گلابوں کی طرح، دل پہ اتریں گے وہی خواب عذابوں کی طرح، راکھ کے ڈھیر پہ اب رات بسر کرنی ہے، جل چکے ہیں میرے خیمے میرے خوابوں کی طرح، ساحتِ دید کے عارض ہیں گلابی اب تک، اولین لمحوں کے گلنار حجابوں کی طرح، وہ سمندر ہے تو پھر روح کو شاداب کرے، تشنگی کیوں مجھے دیتا ہے سرابوں کی طرح، غیر ممکن ہے تیرے گھر کے گلابوں کا شمار، میرے رشتے ہوئے زخموں کے حسابوں کی طرح، یاد تو ہوں گی وہ باتیں تجھے اب بھی لیکن شیلف میں رکھی ہوئی بند کتابوں کی طرح، کون جانے کہ نئے سال میں تو کس کو پڑھے، تیرا معیار بدلتا ہے نصابوں کی طرح۔ السلام علیکم، لائیو وتھ مرزا کے ساتھ مرزا غلام عباس اور نصیر زندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حاضرین ذی وقار، آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ پاکستان بلکہ برصغیر کی بلکہ اردو ادب کی نامور ترین خاتون شاعرہ پروین شاکر صاحبہ کے متعلق ہے۔ ہلکا سا تعارف کرائے دیتا ہوں۔ پروین شاکر 24 نومبر 1952 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ اردو ادب میں ایم اے کی ڈگری کراچی جامعہ سے ہی حاصل کی اور پھر 19 سال کی عمر میں پی ایچ ڈی کا بھی اعزاز حاصل کیا۔ آپ برصغیر کی جو نامور ترین خواتین شعراء ہیں ان میں اپنا ایک اعلیٰ مقام رکھتی ہیں۔ بہت ہی تھوڑی عمر میں آپ کا شعری مجموعہ خوشبو 4 دہنگ پھیل گیا، جس سے آپ کی شہرت ہر طرف ہوئی اور شعری حلقوں میں آپ کو بہت اعلیٰ مقام دے دیا گیا۔ یہ بہترین شاعرہ جلد ہی اپنے عروج کو چھوتی ہوئی تقریباً 44 سال کی عمر میں 42 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ ان کا کام اس قدر ضخیم اور اعلیٰ ہے کہ اس پہ گفتگو کرنا، اس کو سمیٹنا، میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے ایک کم علم آدمی کے لیے ناممکن ہے۔ اسی سلسلے میں اپنے علاقے کے نامور شاعر، مدرس، معلم جناب نصیر زندہ صاحب آج تشریف رکھتے ہیں، تو ان سے ہم پروین شاکر صاحبہ کی شاعری، فن اور اسلوب پر بات کریں گے۔ جناب صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ برصغیر میں پروین شاکر سے پہلے کوئی نسائی آواز ہے؟ کیا پروین سے پہلے توانا اور گونجدار آواز پہلے یہاں موجود تھی؟ اور عورت کی جو خاص پہچان ہے اس پر جو شاعری جس طرح پروین نے کی ہے، کیا اس سے پہلے بھی شاعرات جو گزری ہیں خواتین، انہوں نے بھی طبع آزمائی کی یا وہ روایتی طور پر شاعری کرتی ہیں؟ جناب، میں سمجھتا ہوں کہ برصغیر میں عورتوں نے پہلے بھی شاعری کی ہے، ٹھیک ہے، جس میں بہت بلند پایا شاعر امرتا پریتم ہیں۔ اگر امرتا پریتم کو لسانی سرحدوں میں قید نہ کیا جائے تو وہ ایک بین الاقوامی سطح کی شاعر ہیں۔ وہ پنجابی کی شاعرہ ہیں۔ ان کا شعر ہے، رل گئی سی اس وچ ایک بوند تیرے عشق دی، رل گئی سی اس وچ ایک بوند تیرے عشق دی، اس لئی میں عمر دی ساری کڑتن پی لئی۔ اور ان کی یہ جو بہت مشہور ہے، اج آکھاں وارث شاہ نوں، اج آکھاں وارث شاہ نوں کہ تو قبراں وچوں بول تے اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ۔ تو یہ جو اشعار ہیں ان میں بڑی توانائی ہے، بڑی جان ہے، بڑی شان و شوکت پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور شاعرہ جس کا ذکر کرنا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے، کشمیر کے خطے سے اس کا تعلق ہے، ایک صوفیہ، ولیہ، گیان اور عرفان کی شاعرہ لیلا عرفہ ہے، جن کو کشمیر کے لوگ بڑی ماں جی بولتے ہیں۔
ان کا بڑا ادب احترام ہے. کشمیری شاعری کی وہ بنیاد ہیں. اچھا، انہوں نے کشمیری میں شاعری؟ ہاں، کشمیری میں شاعری کی ہے، لیکن ان کی آواز کو آپ دبا نہیں سکتے ہیں، اور بھرپور انہوں نے شاعری کی ہے، اور تصوف کے مسائل کو، اخلاق اور نصیحت کی باتیں انہوں نے کی. آپ کیا سمجھتے؟ جی جی، ٹھیک ٹھیک ٹھیک. سر، ایک مغلیہ دور کی شہزادی اورنگزیب کی بیٹی. اورنگزیب کی بیٹی شہزادی مخفی، زیب النساء مخفی. زیب النساء مخفی بہت اعلیٰ پائے کی شہرا گزری ہے. پھر اب جب پروین پر آتے ہیں، پروین شاکر پر جو دیکھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی پہلے شاعرات گزری ہیں، نسائی احساس کے والے سے ان کی آواز اتنی بلند نہیں ہے جتنی پروین شاکر کی ہے. پروین شاکر نے عورتوں کے جذبات کو، عورتوں کے احساسات کو بلند پایا انداز میں بیان کیا ہے، اور اس میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحیح بالکل عورت کی وہ احساسات اور جذبات کی ترجمان بن کر باہر نکلی. جی جی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پروین شاکر کا جو شعری کینوس ہے وہ کس قسم کی امیجری سے تشکیل پاتا ہے؟ شاعر جس علاقے سے پیدا ہوتا ہے اس علاقے کا بڑا گہرا اثر اس پر مرتب ہوتا ہے. کراچی میں یہ عظیم شاعرہ کراچی میں پیدا ہوئی. ٹھیک. سمندر، ہوا کا ان کی شخصیت پر بڑا گہرا اثر ہے. ٹھیک. جو ایک شاعر صحرا میں پیدا ہوتا ہے اس کی اپنی امیجری ہوتی ہے. وہ جو جن چیزوں کو دیکھتا ہے ان کو وہ بیان کرتا ہے. پہاڑوں میں پیدا ہونے والا شاعر، اس کے اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، تخیل ہو گیا. اس کی جو امیجری ہے وہ سمندر، کنارہ، ریت، ستارہ، ملبوس، خوشبو، یہ ساری چیزیں مل کے اس کی قوت متخیلہ کو روشن کرتے ہیں، اور اس کی شخصیت، اس کی شعری شخصیت کو نکھار کر سامنے لاتے ہیں. اچھا، جو عروج پروین صاحبہ کو ملا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کلام میں کیا خاص انفرادیت تھی کہ وہ باقی شاعرات سے بالکل الگ ہوئی اور ممتاز ہوئی؟ اس قدار میں نہیں آئی، ان کا اپنا ایک نئی پہچان بنی اور اس اپنے سفر کی یہ خود علمدار بنی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کیا کمال شعری ہے جس نے ان کو اس بام پہ پہنچایا؟ شعر میں ایک چیز ہوتی ہے اضف، جسے زبان و بیان کے حوالے سے مقدر کہتے ہیں. مقدر کا ایک معنی تو تقدیر ہوتا ہے. اچھا. لیکن اس مقدر وہی اس کے جے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی تحریر میں ایسی بات کہنا جو تحریر میں نہ ہو لیکن وہ تحریر میں اس کے معنی رکھ دیے جائیں. غالب کا ایک شعر ہے، وعدہ سیر گلستاں ہے خوشا تالائے ذوق. مقرر. وعدہ سیر گلستاں ہے خوشا تالائے شوق، مجدہ قتل مقدر ہے جو مذکور نہیں. یہ خاص وہ جو زبان و بیان کی صنعت ہے اس پر یہ شعر ہے، اور بڑا کمال کا شعر ہے. ٹھیک. کہ جو محبوب نے آج سیر کا وعدہ کیا ہے، اس میں جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے قتل کرنا ہے، کسی کو قتل کرنا ہے، لیکن یہ مقدر ہے، لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن معنی میں شامل ہے. میں کہتا ہوں حضرت کہ پروین کی شاعری میں اضف اور مقدر کی جو صنعت ہے بڑی بے درجہ تم پائی جاتی ہے. اور اس نے ایک شعر کہا
تراش کر میرے بازو اڑان چھوڑ گیا ابا کے پاس برانا کمان چھوڑ گیا. اس نے دراصل ایک مصرے سے دوسرے مصرے تک آنے میں جو کڑیاں ہیں کچھ باتیں اس نے اضف کر دی ہیں. وہ اس نے چھوڑ دیا ہے کہ قاری اس کو کس طرح سمجھتا ہے. سمجھ گئے. ٹھیک ہے. اور یہ جو چیز ہے کہ جب آپ شعر قاری کے حوالے کر دیں کہ وہ اس کو اپنے زاویہ نگاہ سے سمجھے, اپنے زاویہ فکر سمجھے, یہ بہت بڑی مہارت اور یہ ایک استادانہ مہارت ہے. اور اس نے بدرجہ کمال. اب دیکھیں یہ شعر ہے اس کا. ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا, ہم نے تو ایک بات کی, اس نے کمال کر دیا. اب یہ جو کمال ہے, اس نے کیا کمال کیا یہ ادھر لکھا ہوا نہیں ہے. کمال کوئی پتہ نہیں کیا ہے, لیکن قاری سمجھتا ہے کہ کمال کیا ہے. سب باتیں قاری کے سامنے آ ممکنہ فیصلوں میں ہجر کا فیصلہ بھی تھا, یہ کمال ہو گیا. تو یہ بات ہے کہ اس کی شاعری میں یہ جو بات ہے نا کہ دونوں مصروں کے درمیان جو سلسلے ہیں وہ بڑے واضح اور چھوڑ دیتی ہے, اس کو اضف کر دیتی ہے. پھر اس شعر پیچیدہ ہو جاتا ہے اور بڑا لذیذ لذت بخش ہو جاتا ہے. یہ ایک نظم ہے ان کی کہ سبز مدھم روشنی میں سرخ آنچل کی دھنک, سرد کمرے میں مچلتی گرم سانسوں کی مہک, بازوؤں کے سخت حلقے میں کوئی نازک بدن, سلوٹے ملبوس پر آنچل بھی کچھ ڈھلکا ہوا, گرمیے رخسار دہکی ہوئی ٹھنڈی ہوا, نرم زلفوں سے ملائم انگلیوں کی چھیڑ چھاڑ, سرخ ہونٹوں پر شرارت کا کسی لمحے کا عکس, سرخ ہونٹوں پر شرارت کے کسی لمحے کا عکس, ریشمی باہوں میں چوڑی کی کبھی مدھم کھنک. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنس نگاری سے کیا پروین شاکر کی شخصیت پہ حرف آتا ہے؟ فرغ زاد کا شعر ہے. اگر از شید آتش لب من جرائی نوش کرد شد سرمست, حسرت نیست چونکہ این لبرا بوسا ہے ندادا بسیارست. کہ میرے بے وفا نے اگر میرے آتشی لبوں سے شہد کا ایک گھونٹ پیا ہے اور سرمست ہو گیا تو مجھے کوئی حسرت نہیں ہے کہ میرے آٹو میں بہت سے بوسے جو نا دادا ہیں وہ بچے ہوئے ہیں, بے شمار ہیں. بڑا منفی رویہ ہے. مولانا جلال الدین رومی ان کی بھی ہے, شیخ سعدی, ملا جامی, انہوں نے جنس نگاری پر وہ باتیں لکھی ہیں کہ بندہ پڑھے تو آنکھیں شرم سے جھک جاتی. اور مثنوی میں ہے, شیخ سعدی میں ہے, اور ملا جامی نے بھی لکھی ہے. اب جب ایک عورت, اور وہ بھی اس طرح نہیں جس طرح ملا جامی نے, جنہوں نے اس طرح انہوں نے جنس نگاری کی ہے یا جس طرح انہوں نے باتیں کی ہیں جنس کے متعلق سودا نے بھی کی ہیں, لیکن انہوں نے بہت واضح کی ہیں. یہ میں نے 3 بڑے نامور شاعروں کے جو میں نے نام لیے بڑے ہیں. جب ایک مرد بات کرتا ہے اس کو تو آپ کچھ نہیں کہتے, اس کو پند و نصیحت کے زمرے میں لے جاتے ہیں, اس سے آپ نتائج اخذ کرتے ہیں, نتائج لیے جاتے ہیں. اور جب ایک عورت وہی بات کرتی ہے اور بڑی ہلکی پھلکے انداز میں, اور یہ احساس ہے, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورت کے جو جذبات ہیں ان کی عکاسی کر رہی ہے. وہ عکاسی جب کرے گی عورت تو وہ وہی جذبات پیش کرے گی, کوئی نئی چیز تو نہیں لائے گی. اچھا, ہم جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے بھی جان کر پھر زیادہ مسلمان بننے کی کوشش کریں. جی بالکل, یہ اچھا رویہ نہیں, یہ اچھا. اور عورتوں کے ساتھ بالخصوص ہمیں عورت کو سمجھنا چاہیے. پروین شاکر کی شاعری عورت کو سمجھنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے.
ہم ایک دم یہ جنس نگاری کی تہمت لگا دیتے ہیں. یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ دیکھیں سر، ایک بات دیکھیں کہ شاعر جو ہے، میں خود شاعر ہوں، شاعر بہت ہی زندگی سے بھرپور ہوتا ہے. وہ جو کام عملی طور پر نہیں کر سکتا ہے وہ خیال میں کرتا ہے. جو کام وہ محبوب کو خواب میں ملتا ہے، امیج، وہ محبوب اس کا وصل جو ہے وہ خواب میں ہوتا ہے. خواب میں. تو یہ ساری ایک تخیل نگاری ہے، اس میں کوئی جنس والی بات نہیں ہے. جذبات کا اظہار ہے، جذبات کا اظہار ہے. اس کو میرے خیال میں یہ الزام دینا سراسر زیادتی ہے. اس کے شعری جو قدر و قیمت ہے اس پر ایک انگلی دھرنے والی بات ہے. اچھا، بات یہ ہے زندہ صاحب کہ اگر مجھے فن شاعری سے کوئی اس کی الگ بے بھی نہیں آتی تو میں اس کو سمجھتا بھی نہیں، اور پھر میں اپنے سمجھی ہوئی کو لے کر ایک تبصرہ کروں تو کیا یہ زیادتی نہیں ہوئی اپنی سمجھ کے مطابق؟ حالانکہ میں نہیں جانتا ہوں یہ کیا لکھا ہوا ہے، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے. جی، بندے کو مطالعہ کرنا چاہیے، بڑے بڑے شعراء کا مطالعہ کرنا چاہیے. اس سے بندے کی شعری جو تفہیم ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، شعر کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. تو ویسے بندے کو تو کوئی تنقید کرنی ہی نہیں چاہیے جب تک کہ اس صنف میں اس کا پاؤں نہ پڑے. دیکھیں نا، جو مینٹو ہے اس کو تو پہلے لوگ اس کو مارنے کے لیے نکلتے تھے، آج تو اس کا بدل چکا ہے. آج منٹو ہے، کتنی زیادتی کی بات ہے. اس کو بھی جن سنگار کہا گیا اس کو. اچھا، پروین صاحبہ کے شعر جو ہیں اکثر دیکھے گئے ہیں کہ ذرا اس غزل جو مشہور و معروف ان کی غزل ہے کہ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، اور وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائے کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پروین ایک تشنا آرزو ہے، ان کی جو خواہش ہے اس کو پاب زنجیر کر دیا گیا؟ جی بالکل، آپ جا فرما رہے ہیں. دیکھیں، ہم جب ان کے احساسات کو پڑھتے ہیں، ان کے جذبات کو جب پڑھتے ہیں ہم، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی جو شہرت ہے وہ شہادت آرزو کے بعد کی ہے. ان کی آرزو کو جب قتل کر دیا گیا تو انہوں نے ایک بھرپور چیخ ماری. پروین شاکر کی شاعری شہادت آرزو کا سرنامہ ہے. اور آپ سمجھیں کہ آرزو کے کربلا میں جلتے ہوئے خوابوں کی عزاداری ہے. کمال ضبط کو میں آزماؤں گی، میں اپنے ہاتھ سے اس کی دلہن سجاؤں گی. یہ اس کے آرزو کا قتل ہے، یہ اس کے آرزو کا قتل ہے. اور اس نے بڑے اچھے انداز سے اور عورت کو اور عورت کے احساس کو مختلف زاویوں سے ظاہر کیا ہے. ٹھیک. اچھا، ایک اور دو شعر ان کے بہت خوبصورت ہے کہ اکثر خوشبو ہوں بکھرنے سے نہ روکے کوئی، اور بکھر جاؤں تو مجھ کو نہ سمیٹے کوئی، کانپ اٹھتی ہوں میں یہ سوچ کے تنہائی میں، میرے چہرے پہ تیرا نام نہ پڑھ لے کوئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ کوئی بھی قاری پروین شاکر کو پڑھتا ہے تو اس سے اس کے ذہن و قلب پر عورت کی عظمت کا احساس ابھرتا ہے یا نہیں؟ عورت کائنات کی ایک رنگین کتاب ہے، ٹھیک، اور اس کے ہر ورق پر آرزو کی تشنگی رقم ہے. ہم جب پروین شاکر کی شاعری کو پڑھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، تو ہمیں ایک تو عورت کو سمجھنے میں پتہ چلتا ہے کہ عورت کس طرح محسوس کرتی ہے، اس کے کیا جذبات ہیں، اس کے کیا احساسات ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو عورتوں کو ڈور ڈنگر سمجھ لیتے ہیں، ان کے جذبات کی کوئی قدر نہیں کرتے ہیں، ان کو پامال کرتے ہیں، جب کوئی شخص ان کی شاعری کو پڑھ لے گا تو وہ یہ بات نہیں کرے گا. بہت بڑا شعری آئینہ ہے پروین شاکر کا کلام، جس میں عورت کا چہرہ بڑا کھل کر سامنے
واضح طور پر سامنے آتا ہے۔ بین الاقوامی ادب میں پروین شاکر صاحب کا کیا مقام ہے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ تشبیہ، یہ بات آپ سمجھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا بین الاقوامی ادب میں اس کا کیا مقام ہے۔ ٹھیک، کہ تشبیہ شاعری کو کسی حد تک کمزور کرتی ہے۔ ٹھیک، اس کو استعمال کرنے کے لیے، تشبیہ کو استعمال کرنے کے لیے بہت بڑے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، صحیح، جو زبان اور بیان پر کامل دسترس رکھتا ہو، وہ تشبیہ کا استعمال کرتا ہے۔ ٹھیک، صحیح، 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 اور جو اس کا سخن، عروس سخن کا جو صحیح زیور ہے وہ استارہ ہے، استارہ اور کنایا۔ تو ہم جب میر کو دیکھتے ہیں، اس نے یہ تشبیہ استعمال کی ہے، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پکڑی گلاب کی سی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا شاعر تھا، اور اس نے یہ جو تشبیہ کے اشعار لکھے ہیں، اس طرح اور دوسرے استادوں نے کوئی مثال مثلا یہ امیر کا ایک شعر ہے، امیر ملائی کا، کندن سا چہرہ دیکھو کبھی آئینے میں تم، کندن سا چہرہ دیکھو کبھی آئینے میں تم، سونا ملاؤ مہر کا چاندی میں ماہ کی، استارہ در استارہ اور تشبیہ در تشبیہ۔ مہر و ماہ جو چاندنی ہے اس کی اور دھوپ کا جو رنگ ہے۔ تو اب ان استادوں میں، اب دیکھیں ان اساتذہ میں، جب ہم پروین شاکر کو کا شعر دیکھتے ہیں، یہ روشنی تھی کہ اس کا چہرہ دھیان میں تھا، یہ روشنی تھی کہ اس کا چہرہ دھیان میں تھا، ستارہ سا ایک چراغ میرے مکان میں تھا۔ دیکھیں پہلے اس نے محبوب کو اس کا دھیان لایا، اس کے چہرے کو روشنی کہا، پھر روشنی کو کیا اس نے روشنی سے تشبیہ دی، پھر اس نے اس کو ستارے سے تشبیہ دی، پھر ستارے کا جو استارہ بنا دیا اس نے، اور چراغ کہہ دیا اس کو۔ تشبیہ در تشبیہ اور استارہ در استارہ استادانہ طریقے سے پروین شاکر نے لکھے، اور ایسی بہت سی شعر ہیں اس کے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ میر تقدیر سے ہم اگر شروع کریں، سودا، میر، غالب، آتش، ذوق، یہ سارے لوگ، میر انیس، مرزا دبیر، ہم آتے ہیں باغ آتا ہے، اقبال، یہ سارے میر منائی۔ جب ہم ادھر آتے ہیں پاکستان میں تو منیر نیازی اور ناصر کاظمی، جی جان ایلیا بہت بڑا، جان ایلیا، یہ سب لوگ جب ہم ان کی ایک صف بناتے ہیں کیا کریں۔ اور اگر ہم تھوڑے سے چلے جائیں ایران تک بھی تو کوئی مذائقہ نہیں، سمجھے، باڈی تو ہے ہی نہیں، چلے ان کی شعر و شاعری بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ پائے گی، لیکن یہ جو صف ہے یہ بین الاقوامی صف ہے، اور اس صف سے پچھلی صف میں آپ پروین شاکر کو نہیں کر سکتے۔ یہ صف اول کی شاعرہ ہے، اسی میں ہوگی، یہ اسی میں ہوگی، یہ فیض احمد کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، بے شک ان کا اپنا ڈکشن ہے، ان کا بڑا نام ہے، بڑی شہرت ہے، لیکن یہ لائن اسی میں ہے، اس لائن سے یہ پیچھے نہیں جا سکتی ہے۔ دوسری لائن کے بھی شاعر ہیں، تیسری لائن کے بھی شاعر ہیں، لیکن یہ صف اول کی شاعرہ ہے، اس کو آپ ایک بین الاقوامی شاعر کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کا کچھ جو ہے نا یہ فروغ فرخ ذات کا جو اسلوب ہے اس سے بھی اس کی ملتا ہے۔ ناظرین جی وقار، وہ تو جان لے کے بھی ویسا ہی سبک نام رہا، عشق کے باب میں سب جرم ہمارے نکلے۔ آج ہم نے کوشش کی کہ جناب پروین شاکر صاحبہ کی فنی جو زندگی ہے اس کا کچھ احاطہ کریں اور اس پہ کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں، میں سمجھتا ہوں۔ تو اس میں ہم کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں اس کا تو آپ ہمیں بتائیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم اپنے پروگرام کا جو فارمیٹ ہے اس کو تبدیل کرتے ہیں، اور آئندہ ہم ہر ہفتے کسی ایک نئے شاعر کے ساتھ ہر ہفتے کو حاضر ہوا کریں گے، اور ان کے فن اور ان کے اسلوب اور ان کی شاعری پر گفتگو کیا کریں گے۔
چونکہ معاشرے میں اس وقت جو سب سے ناپید چیز ہو رہی ہے وہ فن اور شاعری ہے، لوگ اس سے دور ہو رہے ہیں، جس سے جو طبیعتوں کی لطافت ہے وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ شاعری کسی بھی معاشرے میں جو مختلف نظریات ہوتے ہیں ان کو جلا بخشتی ہے، بلکہ ان کو جنم دیتی ہے۔ کتنی بے بسی کی بات ہے، کس قدر بڑا المیہ ہے کہ اب ہم اس خطے سے میں رہتے ہوئے کہ جہاں بڑے بڑے شاعر تھے، اب ہم صرف ماضی کے جھروکوں میں ہی جھانک سکتے ہیں۔ فی زمانہ ہمارے پاس اس طرح کا بڑا نام نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ بھی غنیمت ہے کہ ابھی حال ہی میں دنیا سے رخصت ہونے والی شاعرہ پروین شاکر ایسا اسلوب، ایسا شعری ذوق اور ایسا فن رکھتی تھیں کہ ان کو بین الاقوامی طور پر کسی بھی مقام پر آپ پیش کر سکتے ہیں ان کی شاعری کو، اور اس کے ذریعے آپ اپنے پیغام کو، خصوصاً خواتین کے جو جذبات ہیں ان کی جو انہوں نے شاعری کی ہے اس کو آپ کسی جگہ پر بھی پیش کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔